کچے آم کے سیزن جیسے شروع ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں کبھی کیری کی لونجی بنتی ہے، تو کبھی اچار بنتے ہیں، تو کبھی میٹھا مربہ بنتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت اچھی اور بہترین سی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ½ kg جو ہے کیری ہے، اس میں نے 1 پاؤ بڑی والی مرچیں لی ہیں، اور 1 چمچہ بھر کے میں نے ہلدی پاؤڈر لیا ہے، اور 3 چمچے میں نے کھانے کے لیے ہے نمک، اور 1 جوا جو ہے نا میں نے لہسن کا لیا، اور اس میں ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے، یعنی کہ اس میں مکس کر کے میں نے ایک طرف کو رکھ دیا۔ اس کے بعد جی آپ آ جائیے چولہے کے پاس، تو یہ ہلکا سا نیم گرم کریں پہلے اس کو، پین کو آپ، اور اس میں جو ہے 2 چمچے بھر کے میں نے سونف کے ڈالیں، 1.5 چمچہ بھر کے میں رائی دانے کا ڈالوں گی، اور اس کے بعد پھر 1 چمچہ میں ڈالوں گی میتھی دانہ۔ میتھی دانے کے بعد پھر میں نے 1 چمچہ یعنی کہ ٹیبل اسپون کے برابر میں نے سفید دھنیا لیا ہے جو ثابت ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا دردرا سا 1 سے 2 ٹکڑے کر لیے، وہ بھی میں اس میں ہی ڈرائی روسٹ کریں گے۔ 1 چمچہ میں نے سفید زیرہ بھی اس میں شامل کیا ہے، دھنیا بھی ڈال دیا۔ اب دھنیا ڈال کے اس کو آپ تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو پیس کے ایک طرف رکھ لیں۔ ایک طرف رکھنے کے بعد پھر ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے۔ مسالوں میں جو ہے ہم ڈالیں گے، پہلے تیل ڈالیں گے، آپ جو ہے سرسوں کا آئل بھی لے سکتے ہیں، کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس میں نے 1 کپ تیل ڈالا ہے فل بھر کے، اور اس میں نے ڈالا ہے سفید زیرہ، تھوڑی سی سونف ڈالی ہے، رائی دانہ ڈالا ہے، میتھی دانہ ڈال کے تھوڑا سا کڑکڑا لیں گے، اور ہم نے یہ چیزیں پیسی بھی ہیں اور ثابت بھی اس میں شامل کریں گے۔ اب جو ہم نے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہم نے اس کو نمک اور ہلدی لگا کے رکھا تھا سارا، یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے، اور اسی پہ ہم اور جو ہمارے مسالے رہتے وہ اسی میں ہم ڈالتے جائیں گے، اور جیسے ڈالیں گے میں پھر آپ کو بتاتی رہتی ہوں۔ یہ دیکھیں مسالوں میں نے ڈالا ہے کٹی ہوئی مرچیں ہیں، اور ثابت دھنیا جو کرش کر کے بھون کے پسا ہوا ہوتا ہے وہ ڈالا ہے تھوڑا، اور کشمیری لال مرچ ڈالی ہیں۔ یہ ڈال کے میں اس کے اندر مکس کروں گی۔ اچھا، کشمیری لال مرچ تھیکی نہیں ہوتی، وہ ذرا تھوڑا کلر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جو تیکھے پن کے لیے میں نے جو نا کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالی ہیں۔ اب میں ڈالوں گی اس میں کلونجی 1 ٹی اسپون کے برابر، کیونکہ اگر ہم زیادہ کلونجی ڈالیں گے تو ہمارا جو اچار ہے وہ کڑوا ہو جائے گا۔ اب جو ہم نے سارے مسالے آپ کو دکھائے تھے وہ اس میں پیس کے ہم نے اب اس میں شامل کر دیے۔ یہ شامل کر دیے، اس کو تھوڑا سا ہم چلا لیں گے، مکس کریں گے، اور پھر جو جس میں ہم نے سبزیاں مکس کر کے رکھی تھیں وہ میں نے تھوڑا سا سمجھے 2-3 چمچے پانی کے اس میں ڈال کے اس کو بند کر دیا۔ اب یہ کیری اپنے ہی پانی میں سبزیاں ساری گل جائیں گی، اور گل کے، اور یہ دیکھیں بالکل بہترین سا مسالہ ہمارا تیار ہو جائے گا، اور اس مسالہ اتنا زبردست ہوگا کہ آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ اور اپنا دال چاول بنائیں، آپ مہمانوں کے سامنے بھی رکھیں تو یہ بہت اچھا مطلب تاثر دیتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ دیکھیں سارا پانی اس کا ختم ہو گیا ہے، صرف تیل ہے۔ اب اس کو آپ اپنے فریج میں رکھ دیں تقریباً 15-20 دن تک، تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ آپ نکالیں جب آپ کو ضرورت ہو، آپ نکالیں اور انجوائے کریں۔ یہ دیکھیں بہت مزے کا یہ اچار بنتا ہے، انسٹنٹ اچار ہے، تقریباً 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں اور یہ ہمارا اچار تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی اس کو نکالا بہت اچھے سے برتن میں، اور میں نے دال بنائی ہوئی تھی، رائس بنائے ہوئے تھے، اور گھر والوں کے سامنے یہ میں نے سرو کیا، اور بہت مزے کا اور عمدہ بنا تھا۔ اس سے پہلے بھی میری ریسیپی ہیں اس کے اندر، میرے چینل میں ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میں نے الگ انداز میں بنایا تھا، اور یہ اس سے بھی زیادہ اچھا بنا تھا۔ آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اچھی لگے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز مجھے فالو کیجیے اور ریسیپی لائک کیجیے۔ پہلی والی ریسیپیز بھی میری دیکھیے اور ٹرائی کیجیے، اور بتائیے کہ یہ والی ریسیپی آپ کو اچھی لگی یا وہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی۔ بہت مزہ آپ بنائیے اپنے گھر میں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہوں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔